الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں ہمارے سبق کا آج جو دوسرا طریقہ ہے نص سے مراد کو جاننے کا، نص سے مراد کو جاننے کا دوسرا طریقہ ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے، ایک لفظ کے نا دو صورتیں بنتی ہیں۔ ایک صورت کے اندر تخصیص کرنی پڑتی ہے اور ایک صورت کے اندر حکم سب پر لگتا ہے۔ ایک صورت میں حکم سب پر لگتا ہے اور ایک صورت میں کسی کی تخصیص کرنی پڑے گی۔ تو ان دونوں مرادوں میں سے وہ مراد لینا زیادہ اولا ہے کہ جس کے اندر حکم تمام افراد پر لگے، اس میں تخصیص نہ کرنی پڑے۔ مثال کیا اس کی؟ مثال یہ ہے، قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے او لامستم النساء، یا تم عورتوں کو چھو کر آؤ، یا تم عورتوں کو چھو کر آؤ۔ یہاں پر جو چھونا ہے نا دو طرح کا ہے۔ ایک چھونا ہے ہاتھ لگانا، کسی بھی عورت کو ہاتھ لگانا، یہ بھی چھونا ہے۔ اور دوسرا چھونے سے مراد ہے کہ عورت سے صحبت کرنا۔ امام شافعی علیہ رحمہ اس چھونے سے مراد لیتے ہیں مس بالیاد کو، ہاتھ سے چھونا۔ ہم اس سے مراد لیتے ہیں جماع، صحبت۔ ٹھیک ہے جی، ہمارے نزدیک اگر یہ معنی مراد لینا کہ جماع، بندہ کسی بھی عورت کے ساتھ جماع کرے، چاہے اس کی اپنی منکوحہ ہو یا غیر منکوحہ ہو، کسی سے زنا تک بھی کرے، کچھ بھی کرے، تو وہ ساری کی ساری صورتوں میں وضو، طہارت صغرا و کبرا سب کچھ ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، جبکہ امام شافعی کے مذہب کے مطابق اگر معنی مراد لینا مس بالیاد کا، تو پھر کچھ صورتوں کے اندر تخصیص کرنی پڑے گی۔ مثال ہے کہ عورت کو چھونا، یہی امام شافعی مراد لیتے ہیں، تو اگر کسی بندے نے اپنی ماں کو ہاتھ لگا لیا تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ امام شافعی فرماتے ہیں کہ نہیں ٹوٹے گا۔ بہن کو ہاتھ لگا لیا، بیٹی کو ہاتھ لگا لیا، یا اتنی چھوٹی لڑکی کے جس سے اس طرح کے شک و شبہ پیدا نہیں ہوتا، اس کو ہاتھ لگا لیا، تو یہ شوافی کا بھی موقف ہے کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر مس بالیاد کو مراد لیں تو پھر ان صورتوں کو خاص کرنا پڑے گا، کہنا پڑے گا بھائی اس کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، ماں کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، چھوٹی لڑکی کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ٹھیک ہے جی، اس عورت کو چھونے سے نہیں ٹوٹے گا۔ تو پھر اس معنی کو مراد لینے کی صورت میں کچھ تخصیص کرنی پڑے گی، جبکہ جو معنی ہم کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد جماع ہے، جماع جہاں جہاں پایا جائے گا سب صورتوں میں وضو بھی ٹوٹے گا اور غسل بھی فرض ہو جائے گا۔ تو یا ہم دوسرا طریقہ آج پڑھنے لگے۔ وَمِنْهَا أَنَّ أَحَدَ الْمُحْمَلَيْنِ، فرماتے ان میں سے یہ ہے کہ دو محملوں میں سے ایک اذا وجب تخصیصا فی النص، جب نص کے اندر تخصیص کو ثابت کرے، دون الاخر، اور دوسرا تخصیص کو ثابت نہ کرے، فالحمل علی ما لا یستلزم التخصیص اولا، تو اس نص کو اس معنی پر محمول کرنا کہ جو تخصیص کو لازم نہ کرے، جس سے تخصیص لازم نہ ہو، یہ اولا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اولا۔ مثالہ فی قولہ تعالی، اس کی مثال اللہ تعالیٰ کے فرمان میں اولا مستم النساء، کہ جب تم عورتوں کو چھو کرو۔ فالملامسۃ لو حملت علی الوقاء، اگر لمس کو، چھونے کو محمول کیا جائے جماع پر، صحبت پر، کان النص معمولا بہ فی جمیع صور وجودہ، تو پھر یہ جو نص ہوگی نا معمول ہوگی، یعنی اس پر عمل ہوگا ان تمام صورتوں میں جہاں جہاں جماع پایا جائے گا اس نص پر عمل ہو جائے گا۔ وَلَوْ حُمِلَتْ عَلَى الْمَسْ بِالْيَدْ، اور اگر اس کو محمول کیا جائے مس بالیاد پر، اگر اس کو مس بالیاد پر یعنی ہاتھ کے ساتھ چھونے پر محمول کیا جائے کہ آیت کے اندر جو ملامسہ کے الفاظ ہیں اس سے مراد ہے ہاتھ سے چھونا، تو فرماتے ہیں کان النص مخصوصا بہ فی کثیر من الصور، تو فرماتے ہیں کہ نص اب اس کو کئی صورتوں کے اندر خاص کرنا پڑے گا،
کئی صورتوں کو میں اس کو خاص کرنا پڑے گا اور کہنا پڑے گا کہ یہاں پر وضو نہیں ٹوٹ رہا، مس بالیاد تو ہو رہا ہے لیکن وضو نہیں ٹوٹ رہا. جیسے فَإِنَّ مَسَّ الْمَحَارِمِ وَالطِّفْلَةِ الصَّغِيرَةِ جِدًّا، بے شک محارم کو چھونا، محارم کے اندر ماں بھی آ جاتی ہے، بیٹی بھی آ جاتی ہے، بہن بھی آ جاتی ہے، خالہ بھی آ جاتی ہے، پھپھی بھی آ جاتی ہے. یہ محارم کے اندر محارم کو چھونا اور بہت زیادہ چھوٹی بچی کو چھونا ہے، تو یہ بھی عورتیں ہی ہیں، محارم ہو یا بچی ہو، ہے تو عورت، لیکن ان کو چھونا فرماتے ہیں غیر ناقض للوضوء فی اصح قول الشافعی، امام شافعی کے دو قولوں میں سے اصح قول کے مطابق یہ صورت وضو کو نہیں توڑتی، یہ صورت وضو کو نہیں توڑتی. لہذا پتہ چلا کہ اس میں تخصیص کرنی پڑ رہی ہے، اس میں تخصیص کرنی پڑ رہی ہے. وَيَتَفَرَّعُ مِنْهُ الْأَحْكَامُ عَلَى الْمَذْهَبَيْنِ، تو یہاں پر احکام دونوں مذہبوں کے مطابق نکلتے ہیں. وہ کیا ہے؟ من اباحت الصلاۃ، یاد رکھیے گا جس نے کسی عورت کو چھو کر، ذرا عورت کو چھو کر آیا، اب ہمارے نزدیک تو اس کا وضو نہیں ٹوٹا، ہمارے نزدیک اس کا وضو ان کے نزدیک ٹوٹ گیا، مس بالیاد سے ان کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہمارے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا. فرماتے ہیں احکام یہ نکلتے ہیں کہ اگر کوئی عورت کو چھو کر آیا نا، ہمارے نزدیک اگر پہلے وضو کیا ہوا تھا، عورت کو چھوا اور آ کر نماز پڑھنا شروع کی تو نماز اس کی ہو جائے گی. ان کے نزدیک وضو ٹوٹ گیا، لہذا نئے سرے سے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا. وَيَتَفَرُّ مِنْهُ الْأَحْكَامُ عَلَى الْمَذْهَبَيْنِ، اور اس سے احکام دونوں مذہبوں کے مطابق نکلتے ہیں. من اباحت الصلاۃ، نماز مباح ہے. وَمَسِّ الْمُصْحَفِ، قرآن پاک کو چھونا مباح ہے. اوپر لکھا ہوا يَجُوزُ عِنْدَنَا لَا عِنْدَهُ، ہمارے نزدیک ہے، ان کے نزدیک نہیں. فرماتے ہیں وَدَخُولُ الْمَسْجِدِ، مسجد میں داخل ہونا ہمارے نزدیک درست ہے بغیر کراہت کے، ان کے نزدیک نہیں ہے، لیکن درست ہوگا لیکن ان کے نزدیک کراہت کے ساتھ. وصحت الامامتی، امامت کرنا بھی درست ہے، امامت کرنا بھی درست ہے. ولزوم التیمم عند عدم الماء، اور ہمارے نزدیک نہیں ہے یہ مسئلہ، یہ ان کے نزدیک ہے کہ اگر کوئی بندہ باوضو تھا، مس بالیاد ہو گیا، ٹھیک ہے جی، اور پھر اس نے پانی مل ہی نہیں رہا، تو ان کے نزدیک اب اس پر تیمم کرنا لازم ہے. ان کے نزدیک کیونکہ وضو ٹوٹ گیا اور پانی مل نہیں رہا تو کیا کرنا ہے؟ تیمم کرنا ہے. ہمارے نزدیک وضو ہی نہیں ٹوٹا تو تیمم کیا ہے؟ تیمم کی کوئی حاجت نہیں ہے. فرماتے تیمم کرنا لازم ہے پانی کے نہ پائے جانے کے وقت. وتذکر المسی فی اثناء الصلاۃ، اور نماز کے دوران، اگر نماز کے دوران نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھنے کے دوران اگر یہ یاد آ گیا، مس بالیاد، یار میں تو فلاں عورت کو ہاتھ لگا کر آیا تھا، تو ہمارے نزدیک تو وضو ٹوٹا نہیں ہے. جب وضو نہیں ٹوٹا تو نماز پڑھتا جائے، نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. ان کا نزدیک جیسے یاد آیا کہ میں نے تو یہ کیا تھا، وضو بھی ٹوٹا، وضو تو ٹوٹ گیا نا پہلے ہی، یاد آیا تو نماز بھی ٹوٹ گئی. یہ ہمارا سبق آج کا مکمل ہوا ہے. اللہ پاک ہمیں اس سبق کو اچھے طریقے سے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.